اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تو یوں ارشاد فرمایا، اے صحابہ تم اگر کسی کی بات مجھ تک پہنچانا چاہو کہ وہ نہیں پہنچا سکتا مجھ تک، تو تمہیں چاہیے کہ اس کی بات مجھ تک پہنچا دو، تمہیں چاہیے کہ میری اس کی بات مجھ تک پہنچاؤ۔ پھر اللہ کے رسول نے عمومی الفاظ سے بیان فرمایا کہ جو کسی صاحب اختیار کے پاس، کسی بادشاہ کے پاس، کسی اعلیٰ عہدیدار کے پاس کسی مسلمان بھائی کا مسئلہ پہنچا دے، حقیقی سفارش، حسنہ سفارش، تو اللہ کے رسول نے عجیب جملہ فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں ثابت قدم رکھتے ہیں یوم القیامہ، ثبت اللہ قدمی یوم القیامہ۔ بہت بڑا جملہ ہے کہ ایسے وقت میں ثابت قدم رہنا۔ کون سا وقت ہے وہ؟ قرآن مجید میں جب فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، اللہ، ان سے بڑھ کر کے کون رشتہ دار ہیں جس میں والدہ کا بھی تذکرہ ہو گیا، جس میں والد کا تذکرہ بھی ہو گیا، بھائیوں کا بھی ہو گیا، کہ وہ ایسا ہولناک دن ہے کہ والدہ اپنے بچوں سے منہ چھپائے گی، کہیں میرا کوئی بچہ میرے سامنے آ کے مجھ سے ایک نیکی نہ مان لے، ایک نیکی کا سوال نہ کر لے۔ ایک ایک نیکی کو انسان بچاتا پھر رہا ہوگا، اور ایک ایک نیکی کے لیے انسان رلتا پھر رہا ہوگا کہ کہیں سے مجھے مل جائے، کہیں سے مجھے مل جائے۔ اور نیکی، اور ایک ایک نیکی پہ وہاں فیصلہ ہو رہا ہوگا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ ایک ایک چھوٹا چھوٹا پنا، چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہم یوں راہ چلتے انہیں چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کرتے، روز قیامت ان کی قدر معلوم ہوگی۔ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جنہیں ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، ان کا وزر بھی اس دن معلوم ہوگا، اس دن معلوم ہوگا جب سامنے ترازو نظر آ رہے ہوں گے، اور اس ترازو کی طرف جب بڑھ رہے ہوں گے اپنے اعمال لے کر کے، پھر دیکھ رہے ہوں گے کوئی ہے جو مجھے ایک نیکی دے دے، کوئی ہے جو میری ایک گناہ اپنے ذمے لے لے۔ اس دن، ہولناک دن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ ماں اپنے بچوں سے چھپتی پھر رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اس دن کے بارے میں، اللہ کے رسول کیسے اٹھیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے پیدا ہوئے تھے ویسے اٹھیں گے، کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ حیران ہو گئی، سارے مرد عورتیں ایک میدان میں، کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کہا فکر کس کو ہوگی اس دن؟ فکر کس کو ہوگی کہ جسم پہ لباس ہے یا نہیں ہے؟ ہوش کس کو ہوگا اس دن؟ ہوش ہی نہیں ہوگا، فکر ہی نہیں ہوگا، احساس ہی نہیں ہوگا کہ جسم پہ کپڑا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اس دن کے بارے میں اللہ نے فرمایا، عجیب کہ ایسا دن ہے کہ حاملہ اپنے حمل کو گرا دے، ایسا ہولناک دن ہے اس شدت سے۔ اور ایسے دن کے بارے میں اللہ کے رسول فرمائیں کہ اے امتی تیرا پاؤں ثابت قدم رہے گا، قیامت کے دن تیرا پاؤں ثابت، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اس دن اگر پاؤں ثابت قدم ہو گیا، اس دن اگر انسان کو سکون مل گیا، اس دن اگر انسان کو اطمینان مل گیا، اور کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ایک مسلمان بھائی کے کام کے لیے آپ نے اللہ کی رضا کے لیے شفاعت کر دی، سفارش کر دی۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ آپ کو نہیں قدرت، نہ آپ کو اس کام کی طاقت نہیں ہے، لیکن آپ کے کسی دوست کو ہو سکتی ہے، اس دوست تک اس کام کو لے جائیے، آپ کے کہنے پہ ایک مسلمان بھائی کا وہ کام وہ دوست کر دے گا، آپ بھی اس کے اجر میں شریک ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے یہاں یہ عجیب معاملہ ہے، عجیب معاملہ ہے اللہ کے یہاں کہ جو جس نیکی کے کام میں جتنا سبب بنتے جاتے ہیں، اللہ اس کام کا پورا پورا اجر سب کو دیتے جاتے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے یہ، عجیب معاملہ ہے۔ روز قیامت ہم میں سے نہ جانے کتنے لوگ ایسے ایسے اجر کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کو شمار ہی نہیں ہوگا، وہم و گمان ہی نہیں ہوگا، انسان کی سوچ نہیں جا سکتی وہاں تک۔ مثال سے آپ کو میں سمجھاؤں، یہ مسجد اور مدرسہ ہے، وہ 77 میں بنا ہے۔ کچھ لوگ مجھے یاد ہیں جو اس مسجد کی تعمیر میں، بنانے میں، پلاٹ لینے میں بہت محنت کی، ہمارے پڑوس میں ہوا کرتے تھے، وہ چلے گئے۔ تقریباً 3000 کے قریب بچے حافظ ہو چکے ہیں،
حافظ ہونے کے بعد پھر ختم نہیں ہوا معاملہ، وہ پڑھا رہے ہیں، 1000 پڑھا رہے ہوں گے، پھر آگے ان کے شاگرد پڑھائیں گے، ان کے شاگرد پڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جب روز قیامت وہ شخص کھڑا ہوگا، یہ ایک چھوٹا سا معاملہ ہے، کھڑا ہوگا، اس کے اجر میں، اس کے نامہ اعمال میں کتنا ثواب اللہ نے رکھ دیا ہوگا۔ یہ سفارش ہے۔ یہ مدرسہ اکیلے اس آدمی نے تو نہیں بنا دیا تھا، یہ مسجد ایک آدمی نے نہیں، ایک آدمی کے پاس گئے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، خود 1 روپیہ بھی نہ لگایا ہو۔ سفارش ایسا عمل ہے، سفارش ایسا عمل ہے انسان کا کہ اللہ ایسے کام انسانوں سے کروا دیتا ہے کہ ان کے نامہ اعمال کے گویا کہ آپ سمجھیے کہ بڑی بڑی صنعتیں کھل جاتی ہیں، انسان اپنے ہاتھ سے کر نہیں پاتا وہ عمل، لیکن شیطان نے ہمیں ان اعمال سے دور کر دیا ہے۔ یہ اعمال ہمارے سامنے ہوتے ہیں، آسانی سے ہم کر سکتے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب ایک مجبور اور بے کس انسان ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ہمارے ایک جملے سے اگر اس کا کام بن سکتا ہے، ہمارے ایک قلم کے اشارے سے اگر اس مسلمان بھائی کے بڑے بڑے کام بن سکتے ہیں، ہم اتنی اگر خدمت نہیں کر سکتے اپنے مسلمان بھائی یا انسان کی، تو بڑی محرومی کی بات ہے، بڑی محرومی کی بات ہے۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج جامعہ اسلامیہ clifton.edu کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل جامعہ اسلامیہ کلفٹن آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔